آج ہم سورہ القلم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو اہل قلم لکھتے ہیں۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ ایک تو قلم کی کھا رہے ہیں، دوسرے اس قلم کی کھا رہے ہیں جس سے کہ اہل قلم لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کر کہا ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اور ان اللہ کا لا اجر غیر ممنون، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اتنا اجر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آیت نمبر 2 سے 3 تک تو جو کافر ہیں نا وہ آپ کو دیوانہ کہتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن لکھنے والے قلم کی قسم کھاتے ہیں، جسے قرآن لکھا گیا نا اس قلم کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، آپ ان سے ہرگز نہ دبیے۔ عنقریب لوگ جان لیں گے کہ دیوانہ کون ہے اور فرزانہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ آپ نے قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا بلکہ خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ قرآن کا بہترین نمونہ تھے۔ جزاک اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم ہیں، یعنی بہت عالی اخلاق کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَتُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بے ایکم المفتون، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ دیوانے تو کافر ہیں، تو ان قریب انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ دیوانے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھٹلانے والوں کے پیچھے نہ چلو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کرو تو وہ بھی نرمی اختیار کر لیں گے۔ وَلَا تُطِیعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، تو اور آپ ان کا بھی نہ کہنا مانیے گا جو کہ بہت بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، ہر بات میں قسم کھاتے ہیں، ویسے لوگوں کا بھی آپ کہنا نہ مانیے گا۔ ہمازن مشائن بنمیم، تانے دینے والا جو ہو اور بڑا چغلیاں کرنے والا ہو، اس کا بھی کہنا نہ ماننا۔ مناع للخیر معتد اثیم، مناع للخیر، اور جو نیکی کے کام سے یا مال اللہ کی راہ میں دینے سے منع کرتا ہو اور وہ حد سے بڑا ہوا ہو، جو بھی شخص گناہ گار ہو، بدکار ہو، اس کا کہنا نہ مانیے گا۔ وہ تلے بعد ذالک زنیم، اور سخت مزاج ہو اور اس کے علاوہ بدذات ہے۔ اب یہ کس شخص کی اللہ تعالیٰ نے کس کا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا بیان کیا ہے جو کہ ان خوبیوں کا مالک ہے۔ نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے اوصاف بیان کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا۔ انکانا ذا مال و بنین، وہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت مال متا دیا تھا اور اس کو بیٹے بھی اللہ نے بہت دیے تھے۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بہت بیٹے بھی رکھتا ہے، مال بھی رکھتا ہے، اذا تتلی علیہ آیات نا جب پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات تو کالا وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مطلب ایمان کی طرف وہ آتا ہی نہیں ہے۔ سناسمہ علی الخرطوم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ان بلونہم کما بلونا اصحاب الجنات، بے شک ہم نے آزمایا ان کو جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی نا وہ باغ والے، جو جن کے 2 باغ تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جن کو اصحاب کہف میں ذکر آیا ہے، سورہ کہف میں ذکر آیا نا باغ والوں کا، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا جیسے ہم نے انہیں آزمایا تھا تو اسی طرح ہم نے انہیں بھی ہم بھی ان کو بھی آزمائش کی ہم نے۔ انہوں نے جب قسمیں کھائیں تھیں نا کہ ہم ضرور توڑ لیں گے اس کے پھل صبح ہی صبح، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، فطاف علیہا، اور اس پر پھر گیا پھرنے والا، طائفۃ من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے ایک پھرنے والا ان پر پھر گیا، وہم نائمون، اور وہ سوئے پڑے ہوئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا ان کے باغ تباہ برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آفت بھیج دی جس نے ان کے تباہ کر دیے، باغات کو تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور وہ ایسے ہوگا جیسے سوکھی ہوئی کٹی ہوئی کھیتی ہو، کھیتی کو کاٹ دیں تو وہ پڑی سوکھ جائے گی اور ہوائیں اس کو اڑائے پھریں گی، تو یہ حال ان کا ہو گیا، اس باغ کا، ان باغوں کا ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو وہ ایک دوسرے کو صبح کے وقت میں پکارنے لگے، نیغدو، کہ صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم اسے کاٹنے والے ہو۔ انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ نے ان کو نعمت دی تھی نا اس کی ناشکری کی، اللہ نے ان سے یہ نعمت چھین کر ان کو ناشکری کی سزا دی۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور جب وہ چل پڑے تو آپس میں چپ کے باتیں کرتے جا رہے تھے، اللہ يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ کوئی بھی داخل نہ ہو مسکین آج کے دن، مطلب ہمارے پاس کوئی بھی مسکین نہ آئے، وَغَدُوا عَلَى حَرْدِ الْقَادِرِينَ، اور وہ جیسے وہ قادر ہو نا ہر چیز پر تو اللہ ہی قادر ہے نا، تو وہ ایسے کوشش کرنے لگے، وہ صبح سویرے اٹھے اور تیزی سے چلے گئے اپنی کھیتی کی طرف، اور جیسے وہ قادر ہوں اسے کاٹنے میں۔ فلما رأوها، پھر جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس طرف گیا جس طرف ان کے باغات تھے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، قالوا انا لضالون، تو جب یہ انہوں نے منظر دیکھا تباہ شدہ باغات تھے، اور وہ تو پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے ہم راستہ تو نہیں بھول گئے۔ انہوں نے دیکھا اس کو تو انہوں نے یہی سوچا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بد نصیب ہیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ قال وسطهم الم اقل لکم لولا تصبحون، تو ان میں سے جو ایک آدمی تھا نا میانہ رو تھا، وہ اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، تسبیح کرو اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ بے شک پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو پھر ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے لگے۔
ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ جب انسان کا دل صاف نہیں نہ ہوتا، وہ کوئی غلط کام کرتا تو پھر ایک دوسرے پر الزام دیتا ہے، ایک کہے کہ تیری وجہ سے ہوا، دوسرا کہے کہ تیری وجہ سے ہوا۔ قالو، کہنے لگے یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم حد سے بڑھنے والے تھے، ہم تو اللہ کی قائم کردہ حدود کو ہم نے توڑ دیا، اسی لیے ہم پر آفت آئی۔ ایسا امید ہے ربنا ایوب دلانا خیرم منہا انا الی ربنا راغبون، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اسے بہتر باغات دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، عذاب تو ہو گیا نا ان پہ، اللہ نے بھیج دیا، سب کچھ ان کا لوٹ گیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، ان المتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہوں گے نا وہ پروردگار کے ہاں نعمت کے باغات، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا پس کر دیں گے ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح، کیا ہم مسلمانوں کو نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے پڑھتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں سے، انا لکم، بے شک تمہارے لیے، فیہ لما تخیرون، اس میں ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے ہم سے قسم لے رکھی ہے جو قیامت تک وہ قسم چلے گی کہ جس چیز کا بھی تم حکم کرو گے تمہارے لیے ہم حاضر کر دیں گے۔ ایسی ایسی باتیں تو وہ کرتے تھے کہ سب کچھ ہمارے ہی لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، اگر ہمیں دے گا تو اس سے بہتر دے گا، اور قیامت تو آنی نہیں، ہوا تو پھر بھی یہی کہتے تھے نا، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے اس قول میں اور بھی شریک ہیں، ان کے شریک بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لائیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو جس دن کھول دیا جائے گا، کیا یکشف کھول دیا جائے گا، کیا کھول دیا جائے گا؟ عن ساق، و پنڈلی کھول دی جائے گی، ویدعون، اور بلائے جائیں گے لوگ سب کے سب الی السجود، سجدہ کرنے کی طرف، فلا یستطیعون، تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ، ان کی نگاہ آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی اس وقت، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور وہ بلائے جاتے تھے نا جب سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ وہ صحیح سالم تھے، لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذرنی، مجھے چھوڑ دیجئے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو جھٹلاتا ہے نا اس حدیث کو، اس کلام کو، یعنی قرآن کو جو جھٹلاتا ہے، مجھے ان سے نپٹ لینے دیجیے۔ سنتدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے،
سا ان قریب، نستدرجہم ان کو ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ان قریب ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے، من حیث اس جگہ سے، لا یعلمون جس کی ان کی خبر بھی نہیں ہوگی، املی لہم اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان قیدی بے شک میری خفیہ تدبیر جو ہے متین وہ بڑی مضبوط ہے، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے مانگتے ہو صلہ، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ جو آپ ان کو دعوت دیتے ہو نا اسلام کی، تو آپ اس کے لیے ان سے کوئی اجر تو نہیں نہ مانگتے، اور وہ اس کے تاوان سے جھکے جاتے ہیں، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون تو وہ اسے لکھتے جاتے ہیں، ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یکڑ کس بات پہ رہیں گے، فصبر، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، لے حکم رب کار، اپنے رب کے حکم کے آنے تک، وَلَا تَكُنْ اور ایسے نہ ہو جانا کا صاحب الحوت، جیسے کہ وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، جیسے مچھلی والے نے اذ ندا و ہوا مکظوم جب دوسرے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اس وقت وہ بہت غم سے بھرا ہوا تھا، غم زدہ تھا، پریشان تھا، تو لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام نے نا غصے سے بھرے ہوئے تھے اور اپنے رب کو پکارا انہوں نے، وہ اپنی قوم کو نا اس وقت چھوڑ آئے تھے جب وہ ان پر عذاب آنے والا تھا، مہلت ختم ہو گئی تھی، انہوں نے مہلت دی تھی 3 دن کی شاید، تو وہ مہلت ختم ہو گئی، پھر عذاب آنے والا تھا، تو اس وقت وہ چھوڑ کے آ گئے، آسمان پہ بادل نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب عذاب آ جائے گا اللہ کا، تو انہوں نے چھوڑ کے آ گئے، تو انہوں نے خود ہی جا کے نا پھر جب انہیں پتہ چلا کہ عذاب آنے والا ہے، فوراً جا کے نا میدان میں نماز پڑھی اور اللہ سے معافیاں مانگی، تو اس سلسلے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے تم نہ ہو جانا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ ولنبذ بالعراء وہو مذموم، اور تمہارے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی اگر ان پر، تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، اللہ تعالیٰ نے چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور وہ ترحال ہوتا، فاجتباہ ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ کر دیا، ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کر دیا، فجعلہم من الصالحین، اور ان کو بنا دیا نیکوکاروں میں سے، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور ان قریب جن لوگوں نے کفر کیا تو ایسا نہ ہو کہ پھسلا دیں وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، بے شک وہ تو دیوانہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دیوانہ ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور مگر یہ جو قرآن ہے وہ نصیحت ہے
تمام دنیا جہان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ جلد بازی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ القلم اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سے ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ ہم جو تھوڑی بہت کوششیں کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے، یا اللہ تو ہم سے قبول فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیابی عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔